بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10 نومبر سن 1902۔ فجر کے وقت حضرت اقدس نے مولوی محمد علی صاحب شاعر سیالکوٹی سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو مختلف مقامات دیہات میں تبلیغ کے لیے پھرنا ہوگا، جسے مولوی صاحب نے بطیب خاطر منظور کیا۔ نماز ظہر سے پیشتر حضرت اقدس نے مضمون اعجاز احمدی زیر قلم پر فرمایا کہ کلام کا معجزہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 4000 برس ہوئے ہیں، سوائے قرآن مجید کے اور کسی نے نہیں دکھایا اور نہ کسی نے دیکھا، کیونکہ یہ معجزہ ایک ہی کتاب کے متعلق ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر زور ڈالا جائے کہ لوگ خوب سمجھ لیں۔ کیا ان مخالف لوگوں کے پاس قلم نہیں، وقت نہیں یا الفاظ نہیں؟ میرا تو یہ ایمان ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا نشان ہے اور ایک آفتاب کی طرح نظر آتا ہے۔ میں اسے بیان نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ ہی نے سب کچھ کروایا، ورنہ ہم تو سب کچھ چھوڑ بیٹھے تھے۔ ما رمیتا اذ رمیت ولکن اللہ رما، الانفال آیت 18۔ خواجہ کمال الدین صاحب نے نماز مغرب سے پیشتر حضرت اقدس کا نیاز حاصل کیا اور پشاور اور کوہاٹ کا ذکر سنایا کہ وہاں پر اکثر اشتہارات جو کہ ضمیمہ شانہن میرٹھ میں حضور کے مخالفت میں شائع ہوئے ہیں، اس نظر سے پڑھے جاتے ہیں کہ گویا وہ حضور کے اشتہارات ہیں۔ اسی مغالطہ سے سرحد کے لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق یہ خیالات ذہن نشین ہیں کہ نعوذ باللہ جناب نے روزے اپنے خدام کو معاف کر دیے ہیں اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حد کی ہے اور کہا ہے کہ نعوذ باللہ وہ ایک جھوٹے نبی تھے، میں ان سے افضل ہوں۔ غرض یہ اشتہار اس وضع اور عنوان سے لکھے ہیں کہ عوام الناس کو دھوکہ لگتا ہے اور یہی خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کا مضمون اور آپ کی تحریر ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کشتینو وہاں کثرت سے تقسیم کر دی جائے، یہی کافی ہے۔ خواجہ صاحب نے عرض کیا ایک ذی وجاہت شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ اس نے اسے پڑھ کر کہا کہ کتاب کشتی نو تو عمدہ ہے اگر آخر میں مکان کے چندے کا ذکر نہ ہوتا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ کیا تم سے بھی ایک پیسہ مرزا صاحب نے مانگا ہے، یہ تم نے دیا ہے؟ حضرت مرزا صاحب نے تو ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ان سے تعلق ابنیت کا رکھتے ہیں۔ کیا اگر ایک باپ اپنے بیٹوں سے 2000 اس لیے طلب کرے کہ اسے ایک مکان بنانا ہے تو کیا یہ فعل اس کا قابل اعتراض ہوگا؟ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہ سب باتیں تو ہیں لیکن اندر ہی اندر ترقی ہو رہی ہے، خدا تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس طرح کے اشتہارات جو مخالفین کی طرف سے شائع ہوتے ہیں یہ خدا تعالیٰ کی کارروائی میں مضر معلوم نہیں ہوتے، کیونکہ جب تک تپش نہ ہو بارش نہیں ہوتی۔ ہم سب پر بزنی نہیں کرتے، انہی میں سے لوگ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی خط اس طرح کے آتے ہیں کہ ہم پہلے مخالف تھے، گالیاں دیتے تھے، مگر اب ایک راہ چلتے سے اشتہار دے کر بیعت کرتے ہیں۔ اس سے پیشتر بھی یہ کاروائیاں چپ چاپ نہیں ہوئیں۔ مکہ میں کیا ہوتا رہا، خدا تعالیٰ تماشا دیکھتا ہے۔ کیا کفار امن سے رہتے تھے، وہ بھی ہمیشہ ہر وقت لڑائیوں اور فسادوں میں رہتے تھے۔ ابو جہل کو دیکھو کہ بدر کی جنگ میں مباہلہ بھی کر لیا، اللہم من کان منا اقطع الرحم افسد فی الارض فہن الیوم، یعنی ہم دونوں میں سے جو زیادہ قطع رحم کرتا ہے اور زمین میں فساد ڈالتا ہے اس کو آج ہی ہلاک کر۔ پھر اسی دن وہ قتل ہو گیا۔ اس کو تو یہی خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فساد بپا کر دیا، معاذ اللہ، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے اور ہر روز کا فتنہ برپا ہے۔ لوگ آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، ناک ان کو چھیڑ دیا ہے۔ اس کا اسی بنا پر یہ خیال تھا کہ یہ ضرور مفسد ہے۔ ایک فتنہ لعنت کا ہوتا ہے اور ایک فتنہ رحمت ہوتا ہے۔ کوئی نبی نہیں آیا جس نے فتنہ نہیں ڈالا، ہمیشہ نوبت جدائی اور فساد کی پہنچتی رہی۔ پھر آخر انہی میں سے جو نیک تھے اللہ تعالیٰ ان کو لے آتا رہا۔ دنیا میں ہمارے سلسلے کے متعلق گھر گھر شور ہے۔ بعض آدمی رافضیوں سے بڑھ گئے ہیں، لعنت کی تصویر رات دن پھیرتے ہیں، اور انہی مخالفوں میں سے بعض ایسے نکلے ہیں کہ جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہیں، ہماری طرف سے کوشش ہی کیا ہوئی ہے۔ آسمان پر ایک جوش ہے،
وہی کشاں کشاں لوگوں کو لا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نظم سناتے رہے۔ ایک مقام پر عیسائیوں کے ذکر پر حضرت اختص نے فرمایا، یہ لوگ اتنا فلسفہ اور حید پڑھ کر ڈوبے ہوئے ہیں، چوڑوں کا بھی کچھ مذہب ہوتا ہے کہ کچھ بات پیش کرتے ہیں، مگر یہ تو بالکل ہی ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر ایک صاحب نے ایک خواب سنایا، ایک شخص اسے گالیاں دے رہا ہے۔ اس پر حضور نے تعبیر فرمائی، خواب میں جو شخص گالیاں دینے والا ہوتا ہے وہ مغلوب ہوتا ہے، اور جس کو گالی دی جاتی ہے وہ غالب ہوتا ہے۔ 11 نومبر سن 1902۔ ظہر کے وقت حضور تشریف لائے اور آپ کو فرمایا، یہ وقت بھی ایک قسم کے جہاد کا ہے، میں رات کے 3 بجے تک جاگتا ہوں، اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اس میں حصہ لے اور دینی ضرورتوں اور دینی کاموں میں دن رات ایک کر دے۔ کلام کی فساد اور بلاغت پر فرمایا کہ دوسری قسم کے جس قدر نشانات ہوتے ہیں وہ تو غائب ہو جاتے ہیں، مگر اس طرح کا نشان ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ بھلا موسیٰ کے سانپ کو کوئی دکھا سکتا ہے، مگر کلام کا معجزہ اور نشان ایسا ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نتیجہ نکالتے ہیں کہ فلاں شخص مرد خدا نے یہ کلام بطور نشان کے پیش کیا اور مخالف کچھ نظیر نہ لا سکے اور کچھ جواب نہ بنایا۔ نماز مغرب سے پیشتر حضرت میر ناصر نواب صاحب نے امرتسر سے آ کر بیان کیا کہ حافظ محمد یوسف صاحب سے ملے تھے اور ان سے باتیں ہوئیں، آخر وہ نیز زنی پر اتر آئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا، اگر ہم کاذب ہیں تو ہم ادنا سے ادنا جو آدمی ہے اس سے بھی بدتر ہیں، کاذب کی حقیقت ہی کیا ہوتی ہے۔ نماز کے بعد مولوی محمد علی صاحب نے بیان کیا کہ ایک شخص نے فارقلید کے بارے میں یہ اعتراض کیا ہے کہ اس کے معنی میگزین میں حق و باطل میں تمیز کرنے والا کے کیے گئے ہیں، پھر یہ معنی لفظ احمد پر کیسے چسپاں ہو سکتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فارقلید سے مراد احمد ہے؟ لفظ احمد کی پیشگوئی کا ذکر کتب سابقہ میں کہاں ہے؟ خدا تعالیٰ کی برگزیدہ مسیح نے فرمایا، ہمارے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ موجودہ کتب تورات وغیرہ سے یہ لفظ نکال کر دکھائیں، جب قرآن مجید نے ان کتب کو محرف و مبدل قرار دیا ہے تو ہم کہاں سے نکالیں؟ جب فارقلید ہی محرف ہے تو ممکن ہے کوئی اور لفظ بھی ہو جس کے معنی آمد کیا ہوں۔ لسان عرب میں لکھا ہے فارقلید لفظ فارق اور لید کا مرکب ہے، فارق بمانا فرق کرنے والا اور لید مانے شیطان، یعنی شیطان کو الگ کر دینے والا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فارقلید بھی ہے کیونکہ آپ صاحب فرقان ہیں، اور فرقان کے معنی فرق کرنے والا کے ہیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں لفظ شیطان ہے جو لید کا معنی ہے۔ اس طرح آپ کا نام فارقلید بھی ہو گیا، اور احمد کے معنی بہت تعریف کرنے والے کے ہیں۔ تو آپ سے بڑھ کر اور کون ہوگا جو توحید کے ذریعے سے ہر قسم کی شیطنت کو دور کرے؟ فارقلید بننے کے واسطے احمد ہونا ضروری ہے۔ احمد وہ ہے جو دنیا میں سے شیطان کا حصہ نکال کر خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو قائم کرنے والا ہو۔ فارقلید کا منشا دوسرے الفاظ میں احمد ہے۔ مدراس سے ایک ہندو عقیدت مند آئے، حضور نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے شہر میں کرشن اور رام چندر اور پتھر کے بتوں کی بھی پرستش ہوتی ہے؟ لالا صاحب نے جواب دیا کہ ہاں لوگ کرتے ہیں مگر میں نہیں کرتا۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، اب ان کا دور دراز مقام سے آنا بھی یاتون من کل فج نبی کا مصداق ہے۔ اگر ایسے نشانوں کو ہم جمع کریں تو 10,000 سے بھی زیادہ نکلتے ہیں، اور گواہ بھی محمد حسین کافی ہے۔ آتم کے تذکرے پہ فرمایا، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میں نے اسی وقت مباحثہ میں سنا دیا تھا کہ اس مباحثہ اور پیشگوئی کی بنیاد یہ ہے کہ آتم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معاذ اللہ دجال رکھا، تو اسی وقت آتم نے توبہ توبہ کر کے کانوں پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ مرزا صاحب مجھے ناحق مارتے ہیں، میں نے تو دجال نہیں کہا۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے عرض کیا، مجھے یہ الفاظ خوب یاد ہیں، کیا یہ اس کا امر رجوع تھا یا نہیں؟ مفتی محمد صادق صاحب نے ایک خط مسٹر پگٹ مدعی مسیح کو لندن میں لکھ کر مزید حالات اس کے دعوے کے دریافت کیے تھے، جس کے جواب میں اس کے سیکرٹری نے 2 اشتہار اور ایک خط روانہ کیے، وہ حضرت اقدس کو سنائے۔ پگٹ کے اشتہار کا جو عنوان انگریزی لفظوں میں تھا اس کے معنی ہیں کشتی نوح۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اب ہماری کشتی نوح چھوٹی پر غالب آ جائے گی۔ یورپ والے کہا کرتے تھے کہ جھوٹے مسیح آنے والے ہیں، سو اول لندن میں جھوٹا مسیح آ گیا، اس کا قدم زمین میں اول ہے، بعد ازاں ہمارا ہوگا جو کہ سچا مسیح ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں ہے کہ دجال خدائی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا،
تو موٹے رنگ میں اب اس قوم نے وہ بھی کر کے دکھا دیا. ڈوئی امریکہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور پگڑ لندن میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. پگڑ کا خدا ہونا، دوسرے لفظوں میں یہ گویا انجیل کی شرح آئی ہے. اسے ایک فائدہ ہوا ہے کہ مسیح کو خدا ماننے سے چھوٹ گیا، کیونکہ آپ جو ساری عمر کے لیے خود خدا ہو گیا. فرمایا معقول باتوں کی قدر ہوتی ہے اور وہ رہ جاتی ہیں، لیکن جاہلانہ باتوں کی رونق 2-3 سطروں میں جاتی رہتی ہے. جھوٹے نبیوں اور مسیحوں کا قدم پہلے لندن میں رکھا گیا اور سچے مسیح کی آواز اس کے بعد لندن میں پہنچے گی.